آفتاب صدری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور اپنے محبوب کا قائد کو خراج تحسین پیش کریں۔ جناب آفتاب صدری صاحب۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، صدق اللہ العظیم۔ زمانہ حال مسلم میں کیا ہی بے اتفاقی ہے، زمانہ حال مسلم میں کیا ہی بے اتفاقی ہے، نہ درد دل ہے نہ رحمت، فقط سلام باقی ہے۔ شہید کشمیر محمد مقبول بٹ رحمت اللہ کو خراج تحسین پیش کرنے والوں جوانوں، آپ کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے کشمیر کے اس محبوب قائد کو نہ صرف آج ہی بلکہ ہر سال 1984 سے لے کر آج تک اسلام گڑھ کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے آزاد کشمیر میں نہیں، بیرون ممالک جہاں جہاں محب الوطن کشمیری آباد ہے، شہید کشمیر مقبول بٹ سے وفاداری کرنے والا کشمیری موجود ہے، اپنے قائد کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے۔ شہید کشمیر مقبول بٹ ایک تاریخ کا نام بن چکے ہیں، لیکن یاد رکھے تاریخ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو وطن کی آزادی پر قربان ہوتے ہیں، جو دین حق اسلام کی ترویج کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ شہید کشمیر مقبول بٹ کو بے شمار عہدوں کا لالچ دیا گیا، اقتدار کی کشمکش دکھائی گئی، زمین میں اندر الاٹمنٹ کے کاغذات پیش کیے گئے، لیکن شہید کشمیر نے کہا نہ مجھے 84,471 مربع میل والا کشمیر چاہیے، میں کسی ایک ٹکڑے کے لیے اپنی جان اور اپنے خاندان اور اپنی نسل کا سودا نہیں کر سکتا۔ میری نسل سے مراد پورے کشمیری ہیں، تمام قبائل ہیں، تمام برادریاں ہیں، کہ ان کا ایک رشتہ تھا، وہ کہتے تھے میں امت محمدی ضرور ہوں لیکن میری پہچان صرف کشمیری ہے۔ اے کشمیریوں، جو کشمیریوں سے وفا کرے گا اس کا نام زندہ رہے گا، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے شہید زندہ ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ اللہ کے فضل و کرم سے رزق بھی پاتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شہیدوں کو مردہ حالت سے منع فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، میں نے ایک عظیم قلندر وقت حضور قبلہ پیر حیدر شاہ قلندر کا ایک شعر آپ کے سامنے پیش کیا۔ زمانہ حال مسلم میں کیا ہی بے اتفاقی ہے، نہ درد دل ہے نہ رحمت، فقط سلام باقی ہے۔ آج اسلام کا لبادہ اوڑھنے والوں، تمہیں انشاءاللہ روز محشر شہید کشمیر مقبول بٹ شہید کی روح کے سامنے آپ کی روح کو بھی پیش کیا جائے گا، لیکن یہ عارضی زندگی جسے تم نے اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بچا دیا ہے، یہ آپ کے کام نہیں آئے گی۔ موت بستر پر آتی ہے، موت بارڈر پر لڑنے والے شہیدوں کو بھی آتی ہے، موت بیماری کی عالم میں آ جاتی ہے، لیکن موت میں فرق ہے۔ جو موت اپنے دین کی سر بلندی کے لیے آ جائے اسے اسلام کا شہید کہتے ہیں، جو وطن عزیز کی سر بلندی کی پیکار کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے اسے شہید کہتے ہیں۔ شہید کشمیر مقبول بٹ جب زمین تک چلتے تھے 6 فٹ کا وقار شخص، اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان، جس کی تعلیم کے اندر کمی نہیں، جس کے روزگار کے اندر کمی نہیں، جس کی نسل کے اندر کمی نہیں، لیکن اس نے کہا میں ان تمام کمیوں کو ایک بنیاد پر رکھنا چاہتا ہوں، میرے وطن کو آزاد کر دو، میرے وطن کو آزاد کر دو۔ میری ماں اور بیٹیوں بھی اس سے لڑام ہو رہی ہے، تعداد ہو رہی ہے، 73 سال سے یہ کھیل جاری و ساری ہے۔ آپ کو کسی نے آزادی لے کر نہیں دینا، یہ یاد رکھیں ہم مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے مجرم ہیں۔ آج ہم نے اپنی برادریوں کے خطوں کو پوجنا شروع کر دیا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں UN میں جا کر کشمیریوں کے قرارداد پیش کروں گا، کوئی کہتا ہے میں برطانوی سامراج کے سامنے کشمیریوں کا مقدمہ رکھوں گا۔ اور میرے بھائیوں، عقل کے اندھو، تمہیں نہیں پتا یہ کشمیر کا مسئلہ برطانیہ ہی کا پیدا کرتا ہے۔ کیا برطانیہ اس بات سے نبلد ہے؟ نہیں نبلد، اسے ہر بات کا علم ہے۔ اس کی 100 سالہ کی تاریخ کی ایک بات کہ اسے دوبارہ آ کر فلسطین
کشمیر پاک و ہند میں آ کر قبضہ کرنا ہے، آج اس کے لیے تمام راستے ہموار ہو چکے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ہم پاکستان کے ساتھ ایک روحانی رشتہ رکھتے ہیں، پاکستان کے ساتھ ایک دینی رشتہ رکھتے ہیں، لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں، آج پاکستان کا حال آپ نے دیکھا، چور لٹیروں اور ڈاکوؤں نے پاکستان کا کیا حال کر رکھا ہے۔ ان سے اپنا ملک نہیں سنبھالا جا رہا، یہ ہم کو کیا آزادی دلوائیں گے؟ اس لیے تاریخ آزادی کشمیر میں تاریخ آزادی کشمیر صرف ایک بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تم اٹھو، ان بے بس مزدور عورتوں کے لیے کیوں نہیں لڑتے؟ یہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، تم ان بے بس مردوں اور عورتوں کے لیے کیوں نہیں لڑتے جو کمزور پاکر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ان ظالموں سے نجات فرما۔ میرے بھائیوں، اگر آزادی ملتی تو میرے آقا دعا کرتے، وہ کبھی بھی فتح مکہ نہ کرتے، اس کے لیے جہاد نہ کرتے، صرف دعا کرتے، لیکن فرمایا نانا آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں تعداد میں کم ہو، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اور شہید مقبول پٹ کے لیے دعا کرتے ہیں، مولا اس عظیم روح کے صدقے جو معصوم کشمیری تیرے اس وطن پر قربان ہو گئے ہیں، معصوم بیٹیاں، بچے، مائیں، عورتیں، یا اللہ ان روحوں کا صدقہ میرے کشمیر کو آزادی عطا فرما اور ہمیں غیرت ایمانی عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ جناب افطار صاحب۔ میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص اسلام گڑھ پریس کلب، اسلام گڑھ چنار پریس کلب اور تحصیل کلب، جتنے بھی اور موضوع کرام اور یہاں پہ موجودین علاقہ تشریف لائے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص میرے استاد محترم جناب ممتاز ملک صاحب، عبدالرزاق نیازی صاحب، لالا رزاق صاحب، چنار پریس کلب کے صدر جناب چودھری امجد علی صاحب اور دیگر جتنے بھی حضرات اس ہماری اس ریلی میں، اس پروگرام میں شرکت کے لیے آئے، میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں مقبول بخش شہید کے ساتھی 2 بار اس کشمیر میں جا کر تحریک آزادی کشمیر کے لیے کام کرنے والے، اپنی جان دینے والے جناب کمانڈر شہباز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور مقبول بخش شہید کی دھرتی اور ان کی ماں سے ملے ہیں۔ یہ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی والدہ کے تاثرات اور اس علاقے کی جو کیفیت ہے اس کے بارے میں ہم آگاہ کریں۔ جناب کمانڈر شہباز صاحب۔ کشمیر 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 جی کشمیر بنے گا خود مختار، تیرے جو مثال بے شمار، بے شمار تیرے جو مثال بے شمار، بے شمار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے احباب گرامی، نوجوانان ملت، بزرگان ملت، میرے رفقا، میرے احباب، میرے انتہائی دل عزیز جناب چودھری حضرت صاحب، حفیظ صاحب اور خصوصاً بالخصوص عظیم شاہ صاحب کی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اللہ کا مقام عطا فرمائے۔ میں جب آیا تو مجھے یاد آئی، وہاں سے بات تو کر ہی رہا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا ان کے جناب صاحبزادہ تشریف فرمائے یہاں پہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان کو۔ میرے انتہائی قابل قدر غلام دوست غلام بھائیوں، آج چونکہ 11 فروری کا دن ہے، ہم یہاں جمع ہوئے، ہم بہت واقف بھی ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ مقبول بخش شہید رحمت اللہ علیہ کی جان
آفری ہوئی جو پھانسی کا پھندا چنا اور عام خاص بالخصوص کشمیری عوام اس کے واقف ہے، اور یہ ضرور ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے وہ مقبول بٹ شہید جن کا آج 11 فروری کا دن بنانے کے لیے ہم آئے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے، لازمی یہ بھی یاد آتا ہوگا کمانڈر حبیب شہید رحمت اللہ علیہ جن کے ساتھ ہم یہاں آیا کرتے تھے، اور ہمیں آج وہ وقت یاد ہے کہ وہ وہاں اس ٹائم میں بہت مشکلات ہوا کرتی تھی، لیکن ہمیں اصلاح حافظہ ہی دیا کرتے تھے، کہتے تھے گھبرانا نہیں ہے، مشکل ضرور ہوگی، ہم انشاءاللہ قدم بہ قدم صفوں میں احساس پیدا کر کے آگے بڑھیں گے۔ بہرحال اللہ تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مقبول بٹ شہید رحمت اللہ علیہ کی قربانی کا جو اصل بیان ہے، جو بنانے کا طریقہ ہے، مقبول بٹ شہید نے پھانسی کے پھندے کو چوم کر یہ ثابت کیا مظلوموں، محکوموں، لاچاروں، بے بسوں کے لیے ہم اپنے وطن کی سالمیت کے لیے اپنے آپ کو قربان کریں گے۔ لاکھوں شہداء نے بھی یہ بیان رکھا، یہ سوچ و فکر رکھی اور قربان ہو گئے۔ ہمارا جو مشن ہے، ہمیں کم از کم اگر اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہمیں لوگوں کو شعور دینا ہے، شعور اور کتابوں کے ساتھ منطقی کہنا کہ آپ کے ساتھ جو نوجوان ہیں، یہ بچے ہیں، ان کو آپ نے کیا نصاب دیا، اس کا غور کیجئے، ان بچوں کو وہ نصاب مہیا کیجئے۔ آپ کے پاس یا میرے پر میں سید اسد صاحب موجود ہیں، یہ ضرور میں رات کو بھی سوچ رہا تھا کہ ہماری فکر، ہماری سوچ، ہماری وابستگی جو ہے وہ ان بچوں نے مستقبل روشن کرنا ہے۔ میں آج ہوں، خضر صاحب ہیں، جتنے بھی احباب ہیں، انہوں نے محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، یہ مت سوچئے کہ آپ 10 لوگ ہیں یا 20 لوگ ہیں، یقین جانیے آج مقبول بٹ شہید اور شہدائے جموں کشمیر کی روح کو بہت سکون ملتا ہے، نیب شہید کی روح کو سکون ملتا ہے کہ آپ یہاں جمع ہوئے، آپ کم نہیں ہیں، انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں۔ ہم نے یہی بات سری نگر کے چہروں میں کی، ہم نے یہی بات تریگام کپواڑہ میں کی۔ ہمیں مقبول بٹ شہید رحمت اللہ علیہ کی والدہ کے ساتھ جب ہماری ملاقات ہوئی تو وہ وقت آج بھی میں یاد کرتا ہوں، رات کو جب بستر پہ ہوتے ہیں ہمارے ذہنوں میں یہی سوال پیدا ہوتا ہے، اس سے گھبرانا نہیں ہے، کون آتا ہے، کون جاتا ہے، کتنے لوگ یہاں کچھ دنوں بعد جو ہے الیکشن آ جائیں گے، آپ دیکھیں گے ہمیں تقسیم کیا ہوا ہے تعصب برادریوں میں، علاقوں میں۔